نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام حضرات اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی وہ خوش بخت ہیں کہ مل جائے جنہیں دولت شہادت کی شہید سے دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں حمد و صلاۃ تو بعد قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں ماشاءاللہ اسی سارے اہل کوٹلہ شاہ کمیر دی طرفوں بسلسلہ شہادت سالانہ جلسہ حاضراں برادران اسلام موت ایک حقیقت ہے جیڑی ہر زی روح نو آنی ہے ہر جاندار نے موت نو چکھنا ہے لیکن جس طرح زندگی دے ہزاراں درجے نے اسی طرح موت دے بھی ہزاراں درجے نے اور موت دا اعلیٰ درجہ شہادت ہے یہ درجہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ساڑھے آقا کریم حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نبیوں دے سلطان اور سردار نے لیکن آپ دی بھی خواہش سی کہ کاش میں بھی اللہ دے راستے تے قتل کیتا جاندہ آپ دی صحیح حدیث سے ذرا غور فرماؤ جس دی تمنا سرکار کر رہے ہیں حالانکہ آپ اولین و آخرین دے سردار نے لیکن آپ فرماندن والذی نفس محمد بیدے
مینوں اس ذات دی قسم ہے جس دے دستے قدرت اندر محمد دی جان ہے۔ کس قدر بڑی قسم سرکار نے اٹھائی، فرمایا لَوَدَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں پسند کرداں کہ میں اللہ دے راستے اندر شہید کیتا جاواں، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، پھر اللہ مینوں زندگی دے وے، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، 3 مرتبہ فرمایا اے لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے، میں چاہنا کہ مینوں اللہ دے راستے اندر شہید کیتا جائے، پھر مینوں زندگی ملے، پھر میں شہید کیتا جاواں، پھر مینوں زندگی ملے، پھر میں شہید کیتا جاواں۔ علماء نے فرمایا سرکار دا قسم اٹھا کے 3 مرتبہ فرمانا کہ میں شہادت دی موت چاہنا، اس نے شہادت دی موت دا درجہ بلند تر کر دیتا ہے۔ خود غور فرماؤ، جس موت دی تمنا سرکار کر رہے ہوں لیکن سرکار نو کوئی قتل نہیں سی کر سکدا، کیونکہ سرکار دی حفاظت دا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ جدوں تواڈے میرے کریم آقا نے تھوڑی جی ایکو کھولو، شاہ صاحب تے جوان سن نا تو میں بڑھا آدمی، سنی سارے کام صحیح کر دیں کہ دائیں خامی رکھ دیں نظر نہ لگے۔ میں عرض کر رہے ہیں میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی قتل نہیں سی کر سکتا، کیونکہ جدوں اللہ نے نبوت دیاں ذمہ داریاں دیتیاں تے فرمایا میرے محبوب ہر خوف تو بالا تر ہو کے میرا کلمہ بلند کرو۔ آج کئی چھپے چھپے دھیرے دھیرے آدن جی نبی پاک علی دی ولایت دا اعلان ڈر دیاں نہیں کر گئے۔ میں آکھیا جڑا ڈر جاوے او اللہ دا نبی ہو ہی نہیں سکدا۔ واللہ کوئی نبی پاک نے گل چھپا کے نہیں رکھی۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب کریم جو اللہ دی طرف تانوں ملیا کھول کے لوگاں نو سنا دیو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ذرا بھی کمی رہ گئی رسالت دا حق ادا نہیں ہوئے گا۔ اے میرے محبوب کھول کے ہر گل بیان کر دیو، رہی تواڈی جان واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب کریم لوگاں کو لو تواڈی جان دی حفاظت خود کرن والا رب ذوالجلال۔ کون بولو رب؟ جنہ دی حفاظت اللہ کر رہے ہوئے انہوں کوئی قتل کر سکتا؟ سرکار دی خواہش سی مینوں شہادت دی موت ملے، لیکن اللہ نے جدوں اپنی حفاظت عطا فرمائی بظاہر ہن حضور نو کوئی تلوار نال قتل نہیں کر سکتا اور کسی طرح قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے دوستو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رسالت دی شمع اللہ نے روشن کیتی ہے، انہوں کوئی بندہ گل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دوستو سرکار نو مانوی شہادت ملی ہے، لیکن عرضے کر رہے ہیں شہادت و موت جدی تمنا اللہ دے نبی کر گئے نے۔ کیوں کر گئے نے؟ کیونکہ نبی کریم شہادت دی موت دا درجہ جان دے نے۔ بولو شہادت دی موت دا درجہ جان دے نے، مقام جان دے نے، شان جان دے نے۔ اللہ دی قسم یہی وجہ ہے او صحابہ کرام جڑے نبی کریم دی تربیت اندر پروان چڑھے، انہاں صحابہ دی بھی انتہائی تمنا ہوندی سی کہ اللہ سانو شہادت دی موت عطا فرمائے۔ دعاواں منگدے سن۔ اج اساں لوگ تے موت تو ڈردے ہیں نا، صحابہ دعاواں منگدے سن، جنگ احد ول جا رہے سن، 2 صحابی راستے چ روک کے دعا منگدے کہندے تو پہلے دعا منگ،
انہاں ایک صحابی دعا منگی، یا اللہ میں تیرے راستے اندر لڑاں تے قتل ہو جاواں اور تیرے دشمنانوں قتل کراں۔ دوجے کہنے لگے میرے مالک میں تیرے راستے تے پہلے تیرے دشمنان قتل کراں، پھر میں قتل کیتا جاواں اور اس حال اندر قتل کیتا جاواں، میرے کن کٹ دیتے جان، میرا نک کٹ دیتا جاوے، میری شکل بگاڑ دیتی جاوے، قیامت والے دن میں تیری بارگاہ چاواں تو پوچھے میرے بندے تیری شکل کیوں مسلح کر دیتی گئی ہے؟ تے میں عرض کر مالک تیرے نام دی خاطر۔ اس قدر صحابہ کرام نو شہادت دی موت پسند آئی۔ حضرت خالد بن ولید 120 یا 27 مار کے شامل ہوئے، شہادت دی موت نہیں ملی، بستر مرگ تے آنسو جارین۔ کسی کہیا ولید اے خالد بن ولید بڑے بڑے مشکل وقتاں چ نہیں ڈریا، موت تو ڈر گیا؟ فرمایا موت تو نہیں ڈر رہا، اس افسوس تے رو رہے ہیں کہ میں نو شہادت دی موت نہیں ملی۔ گویا پتہ چلیا میرے بھائی شہادت او عظیم موت جدی تمنا صحابہ کرام کر دے سن اور اس دی خواہش لوگ رکھ دے سن، لیکن چند ایسے شہید نے جنہاں نو شہادت دی خوشخبری خود نبی کریم نے اپنی زبان نبوت دینا زندگی اندر عطا کیتی ہے۔ نبی رحمت نے حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت امام حسین شہید کربلا، انہاں نو شہادت دی خبر سن سونے مدنی کریم اپنی زندگی اندر دے گئے نے۔ گویا میرے بھائی جڑی لوگاں دی خواہش سی او سرکار نے انہاں نو عطا فرمائی، جب زندگی اندر دست دیتا اللہ انہاں نو شہادت دی موت دے گا۔ لیکن میرے دوستو شہادت دی موت ملنا بہت بڑی شہادت ہے۔ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر دا مقام وراء الورائے شہید دا ایک معنی موجود ہے۔ علماء نے کہا شہید نو شہید اس واسطے کہا جاندا ہے ادے فوت ہوندا ہے او دے جنت چ حاضر ہو جاندا ہے، اس واسطے شہید دا بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن اساں چونکہ صرف ایک آنکھ نہ کھلی رکھ دے کہ صرف ایک آنکھ نال تکیے صرف شہادت حسین دا ذکر کریے، اسی الحمدللہ رسول اللہ دے سارے انہاں غلاماں نو سلام پیش کر دیاں جنہاں رب نے شہادت دی موت عطا فرمائی۔ لیکن انہاں دے اندر بھی پھر شہادت دے درجے نے، شہادت دی موت ایک عزت دی موت ہے، ایک شہادت دی موت ہے۔ اور ہنے میں تواڈے سامنے شعر پڑھیا ہے کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش بخت ہیں کہ مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، جنہاں شہادت مل جاوے انہاں تے لوگ رشک کر دینے اور قیامت والے دن جنتی شہیدان دی عزت شان مقام تے رشک کرنگے۔ لیکن میرے دوستو آج 4 محرم الحرام دی راتے 3 دن گزرے آئے، اسے محرم الحرام دی 1 تاریخ نو حضرت عمر فاروق دا یوم شہادت، میں حضرت عمر نو پہلے کریڈٹ پیش کرانگا، پہلے سلام جناب عمر دی شہادت نو پیش کرانگا اور تاڑے سنیاں دی زین سازی کرانگا۔ میں عموماً آدھا سنی شہادت دے جلسے دی کامیابی دی رپورٹ پر لے منے ہو لیندن، ساڑی تقریر چنگی آئی کچھ وال آئی، انہاں دا تا مدعا صرف رونا رولانا، صرف غم نو اگے بدھانا، غم نو بڑھانا، اس دے علاوہ کوئی مدعا نہیں۔ او کہنگی جی کوئی نئی شہادت تسی بھی آدھے جلسہ کوئی نہیں، کو اپنی راہ بناؤ، کو اپنی فکر بناؤ، کو اپنا ضمیر بناؤ۔ شہادت دی موت عزت دی موت ہے، لیکن خدا دی قسم ہے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں شہیدان دی صف اندر او فاروق اعظم بخت والا شہید جنوں رب نے منہ منگی موت عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ ویسے تو نعرہ تقریر سننے والا
اسی تو روز بولتے پہ نا بار بار بولنا ہوں بیدیاں ساؤنڈ والا کتنا میں بلوائندہ کیونکہ لگاتار تقریر عمر بھی نہیں لیکن میں تقریر دی او کامیابی نہ چاہتا جنوں تسی آکھو میں وہ چاہنا جس تے میرا ضمیر مطمئن ہوئے کہ میں حق گل پہنچا دیتی عرض کر رہے ہیں برادران اسلام جدو کوئی اللہ دا بندہ اللہ دا پیارا بن جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دے منہ چو نکلی ہوئی گل پوری کر دیندے نے بخاری شریف دی حدیث ہے جس ویلے میرا کوئی بندہ میرا محبوب بن جاندہ ہے تے فرمایا وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اگر میرا بندہ میرے کولو منگی تے میں نو عطا کردہ حضرت عمر نو موت بھی شہادت دی ملی تے موت بھی ایو جی ملی جو جی عمر آپ منگ دے آئے حضرت عمر عرض کر دے سن اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد رسولکا اے میرے مولا منو اپنے راستے اندر شہادت دی موت عطا فرما اور اے میرے مولا میری موت مدینہ منورہ اندر بنا لوگاں آکھیا عمر گل عجیب ہے شہادت مل دی ہے میدان جنگ اندر شہادت مل دی ہے تلواراں دے سائے تلے شہادت مل دی ہے گھروں باہر نکلیا شہادت بھی منگداں مدینے دی موت بھی منگداں حضرت عمر دا کتنا توکل ہے اللہ تے میں کہنا اللہ دی قسم رب دا وعدہ ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم میرے بندیو تسی میرے وعدے پورے کرو میں تہاڈے نال کیتے ہوئے وعدے پورے کریں گا عمر نے حق بندگی ادا کر دیتا اللہ دا حق غلامی ادا کر دیتا اللہ نے بندہ نوازی دا حق ادا کیتا جو جی عمر موت منگ دے آئے ایو جی عطا کر دیتی جو جی منگ دے آئے یا اللہ میں نے اپنے راستے اندر شہادت عطا فرما عمر نماز پڑھ رہے نے 26 ذی الحج دا دن نے فجر دا وقت رسول اللہ دے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے نے جس مسجد نبوی دی ایک نماز 50,000 نمازاں دے برابر ہے اتھے نماز پڑھان دا کی مقام میں بس اس نماز اندر جناب عمر نو دو دھارا خنجر فیروز ابو لؤلؤ مجوسی اور پارسی بے ایمان نے زخمی کیتا حضرت عمر بے ہوش ہوئے جدو ہوش آئی تے پہلا سوال کیتا میرا قاتل کوئی کلمہ پڑھن والا تے نہیں فرمایا نہیں عرض کیتی یا اللہ تیرا شکر ہے عمر دا خون کسے کلمہ پڑھن والے دے ہاتھ تے نہیں گریا تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کر سکے میرا شہادت دا کیس تیری بارگاہ دے اندر سٹرانگ روے مضبوط روے میں اپنی شہادت دا آلہ بدلا تو عرض کر رہے ہیں میرے بھائی جناب فاروق اعظم نے اللہ کریم نے شہادت مدینہ منورہ دے اندر عطا فرمائی زخمی بھی مدینہ پاک اندر ہوئے نے مسجد نبوی اندر ہوئے نے اور پھر موت بھی مدینہ منورہ دے اندر ملی گویا عمر نو رب نے منہ منگی شہادت دا درجہ عطا فرما دیتا ہے ایمان نال دسو جس انسان نو منہ منگی اللہ موت عطا کرے اور خواہش دے مطابق عطا کرے مننا پوے گا اے او خدا دے محبوب نے جنہ دے منہ چو نکلن والی گل خدا دی تقدیر بن جاندی مولانا روم نے کہے اسی گفتائے اللہ بود گرچہ از خلقوں میں عبداللہ بود کچھ اللہ دے بندے ہوندے نے جنہ دے منہ چو جڑی گل نکل دیئے رب اوہی کر دیندہ ہے حضرت عمر نو اللہ کریم نے ایسی شہادت کدوں عطا فرمائی بولو یکم محرم الحرام کدوں بولو لہذا اس شہادت نو بھی سلام کرو اور اس شہید دی عظمت نو بھی سلام کرو لیکن حضرت عمر دا انداز دیکھ
امام حسین ہون یا حضرت عمر ہون، انہاں لوگاں دا ماٹو سی کہ ہر چیز نالو اللہ دا دین رسول اللہ دی شریعت مقدم ہے۔ حضرت عمر ہوش اندر آئے تے پہلی گل پوچھیا میرا قاتل کون ہے، اور دوجی گل پوچھی نماز ہو رہی آئی، کیا نماز میری وجہ تو ضائع تے نہیں کیتی گئی؟ عرض کیتا گیا امیر المومنین نماز ادا ہو گئی ہے جماعت دے نال، اپنا حال کیے جتنے دن زندہ رہنے زخم سختے ٹیک لا کے مشکل نہ نماز پڑھ دن، بچے سہارا دن پر میرے بھائی ایک نماز عمر کئی باری پڑھ دائے۔ پوچھیا نماز پڑھ لی؟ حضور پڑھ لی۔ فرمایا دوبارہ پڑھا دیو۔ حضرت پڑھ لئیے، پھر تسی بے ہوش ہو گیا، غشی آ گئی سی۔ فرمایا میری موت قریب ہے، میں چاہنا محبوب دی بارگاہ جان تو پہلے رج کے سجدے کر لیں ماں۔ آج کلمہ گو سجدے دی اہمیت بھول گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دائے مقام شہادت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بھی شہادت دی خبر میرے اور تیرے کریم آقا اپنی حیات طیبہ دے اندر دے گئے نے، اور پہلے دس دیتا کہ مینوں اللہ دے فرشتیاں نے دسیا حضرت امام علی مقام دی شہادت دی خبر دی راوی دو بہت بڑی امامہ نے، حضرت ام الفضل اے نبی پاک دی چچی جان نے، دوجی راوی سیدہ ام سلمہ نے، اے تمام کلمہ پڑھن والے دی ماں رسول اللہ دی زوجہ محترمہ نے۔ حضرت ام سلمہ فرمانیاں اس نے امام طبرانی نے موجم کبیر اندر ذکر کیتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر وچ نے فرمایا میں اندر کسے نو آن نہیں دینا۔ سیدہ ام سلمہ کہنیاں نے میں گھر وچ موجود ہاں، میں خیال نہیں کیتا۔ حضرت امام حسین اندر چلے گئے نے، تھوڑی دیر بعد میں نے رسول اللہ دے رون دی آواز سنیے، نبی رحمت دیاں ہچکیاں دی آواز سنیوں، سمیتو شجیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نبی کریم دی رون دی ہچکی دی آواز سنیے، میں اندر چلی گئیاں، میں ویکھیا سرکار رحمت للعالمین رو رہے نے۔ میں قریب ہو کے دیکھ پوچھیا یا رسول اللہ مینوں آپ دے رون دی وجہ نہیں نظر آ رہی۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ میرے کول جبریل امین آئے نے اور مینوں دس گئے نے کہ میرے بعد میری امت دے لوگ میرے بیٹے نو قتل کر دین گے، اور اشارہ کر کے دسیا اس حسین کریم دے بارے مینوں جبریل امین نے دسیا ہے او لوگ میرے بیٹے نو شہید کرن گے۔ میرے دوستو امام علی مقام دی شہادت ایک تے زبان نبوت نے بیان کی تھی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خونی منظر نو اکھاں دے اندر لے آ کے اشک بار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالی فرمایا اے ام سلمہ جبریل مینوں خبر بھی دے گیا ہے اور اے مٹی بھی مینوں دے گیا ہے، اے مٹی ام سلمہ تو سنبھال لے، اے مٹی اذا تحولت هذه التربة دما، جدو اے مٹی خون بن جاوے فالمی ان ابنیا قد قتلا، جدو اے مٹی خون اندر بن جاوے سمجھ جاویں میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا بھی اشارہ اپنی حیات طیبہ دے اندر دے دیتا۔ اسی اس اینگل دے نال لوگ ہور زامیہ نال شہادت حسین منیندے نے، سنی دا مرکز و میور اور دین دی بنیاد رسول اللہ دے فرمان نے، جس نو نبی رحمت نے جتنی اہمیت دیتی ہے سنی بھی اتنی اہمیت۔ اسی روایات انہاں دے قائل نہیں جڑے رسول اللہ دے ارشادات دے خلاف ہون یا قرآنی تعلیمات دے خلاف ہون، لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دی خبر رسول اللہ دی زندگی اندر مشہور ہو گئی، اور صحابہ کرام آل بیت جان دے سن کہ امام حسین شہید ہون گے، لیکن میرے دوستو امام حسین دی شہادت دا بھی کوئی مرتبہ کم نہیں۔ اس تو کہ علماء نے فرمایا جس شہید دی موت جتنی سخت کیفیت وچ آندی ہے، ہر مشکل دے نال رب شہید دے درجے بلند کردہ چلا جاندا ہے۔ مثلا کوئی شہید
یکا یک لخت قتل ہو جاندا، اس شہید دا ہور درجہ کسے شہید دا بدن کٹ کٹ کے جاندا، جس طرح سیدنا امیر حمزہ دا جگر ظالمہ ہندہ نے کٹ لیا پھر چبایا، یعنی اس طرح جس نو جتنی زیادہ تکلیف آوے ادا تکالیف دی وجہ تو درجہ بلند ہو جا ہوندہ جاندہ ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا ذکر خیر اس تو اج تک ہو رہے آئے کہ امام عالی مقام دی شہادت دے اندر کئی طرح دے اجر دے سبب شامل ہوندے چلے گئے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دس گئے نے، پھر میرے دوستو سبب بن دے نے، لہٰذا امام عالی مقام دی موت دے جڑے اسباب بنے نے، اس لحاظ نال امام عالی مقام آپ دے بارے تسی باہرہ سنیا جدو حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا، یزید برسر اقتدار آیا، یزید نے ولید ابن عقبہ جیڑا مدینے دا گورنر ہے انہوں لکھیا کہ انتہائی سرگوشی دے نال اندر بلا کے حسین ابن علی، زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر انہان امیر معاویہ دی خبر دے نال یزید دی بیعت دا مطالبہ کر، اور اگر بیعت کر لینتے فبیا ورنہ انہ تے سختی کر، لیکن ولید بن عقبہ شر پسند آدمی نہیں سی، اس نے امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر نو بلایا، صبح دے وقت اے دوویں اس وقت مسجد نبوی چ موجود نے، لیکن ایک کام لوگاں نو پتہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رسول اللہ دے نواسے نے، عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر دے نواسے نے۔ یزید نو انہ دوہاں تو خطرہ سی، او اے جاندہ سی عبداللہ بن عمر تے زاہد صوفی آدمی نے، اور نہ دنیا نال کوئی تعلق نہیں، اگر میرے خلاف اگر کوئی گل کرے گا او حسین ابن علی ہوئے گا، یا صدیق اکبر دا نواسہ ہوئے گا، یا رسول اللہ دا نواسہ ہوئے گا، یہ دومیں مسجد نبوی چ موجود نے۔ جدو خبر آئی ایک دوجے نو ویکھیا، امام عالی مقام نے فرمایا میرا خیال ہے امیر معاویہ فوت ہو گئے نے، ایسا نو بلا کے بیعت لینا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے فرمایا میری بھی رائے نظر آندی ہے، فرمایا پھر کہ ارادہ ہے؟ امام صاحب فرمایا میں جاواں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے فرمایا آپ جاؤ، میں سوچدا میں اس نے ملنا یا نہیں ملنا، انہاں دا خیال سی امام عالی مقام دے نال گل سامنے آ جائے گی۔ امام عالی مقام نے ملاقات کی تھی، گورنر مدینہ ولید نے اوہی گل رکھی، پہلے حضرت امیر معاویہ دی وفات دا دسیا، امام حسین نے تعزیت فرمائی، پھر کہا یزید دی بیعت دا مطالبہ ہے، میں تانوں اس واسطے بلایا۔ امام عالی مقام نے فرمایا میرے جیا بندہ بند کمرے اس طرح خلوت و تنائی اندر بیعت نہیں کر سکدا، تو سارے اہل مدینہ نو جمع کر، انہاں دے سامنے یزید دی بیعت دا معاملہ رکھ، جو رائے متفق ہوئے گی وہ کر لے مانگے۔ ولید کہنے لگا ٹھیک ہے، اس تو ایک گل پتہ لگی، آل بیت تقیہ کرن والے نہیں، اہل بیت جیڑی گل کر دینے علال اعلان کر دینے۔ بولو علال، کچھ بولو علال۔ کئی بندے اج تقیہ نہ اج بھی تقیہ نگے بڑھا رہے نے، لیکن اس طرح دی آل بیت دے عقیدے چ کوئی گل نہیں۔ آپ نے فرمایا جو ہوئے گا برسر میدان ہوئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو۔ مروان نے رکاوٹ ڈالی، اس نے آکھیا اگر حسین آج نکل گیا پھر کبھی قابو نہیں آئے گا۔ آپ نے اس نے ڈانٹ دیتا، باہر حالات تشریف لے آئے۔ میں بڑے اختصار دے نال چونکہ ساڈا بھی مزاج بن گیا کہ واقعہ برائے واقعہ سننا سنانا، لیکن میں واقعہ دے اندر ضروری گلاں بھی عرض کراں گا۔ حضرت امام حسین مل کے چلے آئے، باہر آپ دے دوست موجود نے، خاندان دے لوگ موجود نے، انہاں نال گل ہوئی، لیکن آپ سوچ رہے ہیں ہن اٹھ کس کروٹ باندھا، لیکن دن بدن حالات سخت ہوندے جا رہے ہیں، بیعت دا مطالبہ بڑھدا جا رہا۔ حضرت امام علی مقام ایک دو دن دے غور تو بعد
آپ نے مدینہ منورہ چو مکہ مکرمہ منتقل ہون دا ارادہ کر لیا کہ اگر میں مدینہ اندر رہا جنگ و قتال ہوئے گا، میرے نانا جان دے شہر دی عزت پامال ہوئے گی، ادب پامال ہوئے گا۔ آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنا گوارا کر لیا، آپ نے ارادہ کیتا، لیکن عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے مکہ چلے گئے نے، انہوں نے گورنر مدینہ نال ملاقات نہیں کی تھی۔ امام عالی مقام آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیتا، لیکن دوستو اس مقام تے قابل غور گلے مدینہ منورہ امام عالی مقام دا آبائی وطن ہے، کس کلمہ گونو مدینہ پیارا نہیں، لیکن امام عالی مقام نے کیوں مدینہ چھوڑے آئے؟ امام ظالم دا ساتھ دینا پسند، اونچے بولو۔ لیکن اسی اج اگر شہادت دا مدعا صرف آنسو بہانا سمجھ لئیے اور ظالم دا زندگی بر ساتھ دئیے، گویا اسی مشن حسین دے خلاف جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام یقیناً واسطے مدینہ چھوڑنا مشکل ہے، مدینہ آپ دے آبا و اجداد دا شہر ہے، آپ دے ماں باپ دا شہر ہے، لیکن دل تے پتھر رکھ کے جس انداز اندر امام عالی مقام مدینہ چو نکلیں وہ ہر کوئی جاندہ ہے۔ آپ دی زبان مبارک تے قرآن پاک دی آیت مبارکہ سی فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہی آیت کریمہ ہے جڑی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے شہر چو نکل دیا پڑھ رہے سن، امام عالی مقام بھی وہی آیت مبارکہ پڑھ رہے سن، یعنی وہ شہر چو نکلا ڈردہ ڈردہ اور انتظار کردہ کہ کی ہوندہ ہے۔ گویا امام عالی مقام اس حال نو زبان دے نال ادا کر رہے سن کہ مدینہ چھوڑن تے میرا دل نہیں، لیکن نانا جہان دا شہر چھوڑ رہے ہیں اس انتظار اندر کہ میرے نانا دے دین دے بارے امت دے بارے کہ بہتری والی گل آندی ہے۔ امام عالی مقام مکہ مکرمہ آئے نے کیونکہ مکہ جائے امن ہے، بولو مکہ جائے امن ہے، اتھے پرندہ مارنا بھی منائے، لہٰذا امام عالی مقام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے نے۔ لیکن آپ نو بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیتا کہ آپ مکہ ہی ٹھہرو، مکہ والے خوش ہوئے کہ امام عالی مقام تشریف لے آئے نے، حالات بہتر ہو جان گے۔ لیکن جدو آپ مکہ پاک پہنچے نے دو کوفیاں نو پتہ لگا کوفہ اندر حضرت علی نال محبت کرن والے لوگ کثرت نال موجود آئے، جنہاں نو آکھیا جاندہ سی شیعان علی، کیا آکھیا جاندہ سی؟ حضرت علی نال محبت کرن والے، حضرت علی دی پارٹی بنن والے، شیعہ بمانا پارٹی سی، حضرت علی دی پارٹی دے لوگ انہوں نے سلیمان ابن سرد نامی ایک کوفی دے گھر میٹنگ کیتے، امام عالی مقام نو پیغام بھیجیا مکہ پاک اندر اگر آپ ساڑھے کو لا جاؤ، اساں سنیا تسی بھی بیعت نہیں کرنا چاہندے یزید دی، اسی بھی نہیں چاہندے، اگر آپ آ جاؤ اسی تو انہوں اپنا امام مان لے مانگے۔ خط لگاتار آ رہے نے، میں بڑے اختصار نال کر رہے ہیں، بعض نے لکھیا 150 خط آیا، بعض تاریخ دانا نے لکھیا 2.5 بوریاں امام علی مقام دے کول خطاں دیاں جمع ہو گئیاں۔ یاد رکھو یہ ہے تاریخ، بہرحال جو صحیح نظر آندہ وہ عرض کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نو بالآخر انہوں نے اس نوعیت دا خط لکھیا، اے حسین ابن علی اسی ظالم دی بیعت نہیں کرنا چاہندے، اگر تسی ساڑے بلاؤن تے نہ آئے اور اسی ظالم دی بیعت کر لئی، کل اس گل دا جواب قیامت نو رب دے سامنے توانو دینا پوے گا۔ آج ساڑے نزدیک تے اس گل دی کوئی حیثیت نہیں، اگر بے نماز نو آکھیے کس منہ نہ رب کول جانے، اگر بد دیانت چور ڈکیت نو آکھیے اج وقت ہی توبہ کر لے، کل رب نو کیڑا منہ وکھائیں گا، وہ ہور شیر ہو جاندے نے۔ لیکن امام علی مقام نے سوچیا ہون اگر میں نہیں جاندہ پھر میرے تے لازم آ جائے گا یہ جتنے لوگ ظالم دی بیعت کرن گے، لہٰذا امام علی مقام نے عزم بالجزم کر لیا
کہ میں کوفہ جاواں گا، انہاں نو میں اس ظلم تو بچاواں گا، جس حد تک ممکن ہوئے گا میں کوشش کراں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ تو جان تو پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل، یہ آپ دے چچا زاد بھائی نے عقیل ابن ابی طالب دے بیٹے نے، بڑے قابل اعتماد، بڑے بہادر، بڑے باوفا، انتہائی اعلیٰ اخلاق دے مالک، انہوں نے بلا کے فرمایا مسلم کوفہ جاؤ، حالات دا جائزہ لو۔ او لوگ میں نو بلا رہے نے، حالات کی نے۔ حضرت مسلم مکہ تو مدینہ منورہ گئے، رسول رحمت دی بارگاہ دی حاضری دے کے اتھو 15 دن بعد روانہ ہوئے نے اور سوئے کوفہ گئے نے، امام علی مقام دا پیغام لے کے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ پہنچے نے، اور کوفی جڑے نے وہ آلریڈی انتظار کر رہے سن آپ دے جان دے نال، اور مزید آپ دے قریب آئے، اور بڑے اختصار نلز کر رہے ہیں۔ جیڑی کم تر روایت ہے او دے مطابق 18,000 کوفیاں نے حضرت مسلم دے آتے بیعت کر لئی کہ اگر امام حسین آ جان گے اسی انہاں دی بیعت کر لے وانگے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جدو دیکھیا اے تے امام حسین دے پروانے نے، آپ دے شہدائی نے، چند دنہ دے اندر اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے پیغام امام علی مقام نو بھیجیا، کوفہ دے حالات سازگار نے، آپ آ جاؤ۔ لیکن دوستو ادو حالات بدل گئے۔ کوفہ دے بعض لوگاں نے یزید نو لکھیا کہ جیڑا اس وقت کوفہ دا تو امیر بنایا نعمان ابن بشیر، یہ بڑی اچھی فطرت دے انسان آئے، بعض نے کہا اے صحابی آئے، بہرحال انتہائی شریف الفطرت آل بیت دا احترام کرن والے اور اچھے انسان نے نعمان ابن بشیر۔ انہاں کہا اگر اے گورنر رہا پھر اے تیرا کوفہ تیرے ہاتھ چوں نکل جائے گا۔ یزید نے مشورہ کیتا میں کس طرح کنٹرول کرداں، انہوں دسیا گیا عبید اللہ بن زیاد نو بصرہ تو ہٹا کے کوفہ بھیج، انہوں والی بنا۔ او بڑا منتظم، او بڑا چالاک، او بڑا انتہائی شاطر آدمی ہے، اور ادھا زیاد پیو بھی بڑا چالاکا۔ یزید نے اس نے لکھیا بصرہ تو جلد کوفہ پہنچ، اتو دے حالات دا جائزہ لے کے حسین دا راستہ روک، اور حسین ابن علی دا راستہ روکن واسطے تینوں جو کرنا پوے تینوں اجازت ہے۔ حکم نامہ لے کے عبید اللہ بن زیاد کوفہ آیا، لیکن میرے دوستو ذرا غور کرو اس نے چال کی چلی۔ آج اسی سنی بھولے بھالے ہاں، جیڑا سن آکھے میں حسینی ہاں، جیڑا آکھے میں شبیر دے پیار وچ مردہ پیاں زباؤندہ پیاں، اسی اعتماد کر کے اننے وا او دیتے قربان ہون لگ پاؤنے ہاں۔ روایات پڑھو، تاریخ پڑھو۔ عبید اللہ بن زیاد جدو مقام قادسیہ تے پہنچیا اس نے اپنا راستہ بصرہ تو کوفہ آن والا بدلیا، بلکہ اس راستے آیا جیڑا راستہ مدینہ منورہ اور مکہ پاک تو کوفہ آ رہا۔ کیوں راستہ اختیار کیتا؟ پتہ امام حسین کوفہ آ رہے نے، اسے راستے میں آواں، اور پلاننگ کر کے حجازی لباس پہنیا، عرب والا لباس پہنیا، اور کوفہ دے اندر شام تو بعد داخل ہویا، راستہ بھی بدلیا، لباس بھی بدلیا، بیس بھی بدلیا، اور اے ظاہر کرن واسطے کہ میں حسین ابن علی ہاں۔ ادھے کوفہ والے امام حسین واسطے انتظار کر رہے نے۔ مغرب تو بعد اندھیرے اندر ابن زیاد اپنے پروگرام دے مطابق جدو کوفہ اندر داخل ہویا، لوگ تے پہلے امام حسین واسطے دیداؤں دل فرش را کیتی بیٹھے سن، انتظار کر رہے سن۔ لہذا جی ہوئی ایک سردار نال ہور شاہ سوار نال ہو لوگ آئے، انہاں سمجھا امام حسین آ گئے، لوگ ارادتا نکلن لگ پے اور نعرے بلندون لگ پے، مرحباً بابن رسول اللہ، مرحباً بابن رسول اللہ۔ رسول
رسول اللہ دے بیٹے خوش آمدید، نواسہ رسول نو خوش آمدید۔ او بھانپ گیا، لیکن دار الامارت یعنی گورنر ہاؤس جلدی پہنچیا، اور گورنر ہاؤس پہنچ کے اندر ہو کے اس نے قبضہ کر لیا، اور اندر جا کے کہا اے حسین دے نعرے مارن والے ہو، میں عبید اللہ بن زیاد ہاں، میں نو یزید نے گورنر بنایا، ہن سنبھل جاؤ، رات دا وقت ہے، میں سنیا تساں نے حسین واسطے مسلم ابن عقیل دی بیعت کر لئیے، صبح تک جیڑا بندہ میں مسلم بن عقیل نہ نظر آئے گا وہ اپنا انجام سوچ لے وے۔ یہ دھمکی دے کے عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس چلا گیا۔ میرے بھائی امام علی حضرت مسلم ابن عقیل نال 18,000 کوفی نے، لیکن صبح ہون تک حضرت مسلم ابن عقیل دے نال بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، ڈر تو سارے اگے پیچھے چلے گئے، یہ بڑا ظالم آدمی ہے، اگر سیدھے نال رہے ساڈا انجام برا ہوئے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل پریشان ہو گئے، عجیب حالات نے برادران اسلام۔ پھر حضرت مسلم ابن عقیل نو ہولی ہولی چھوڑ دے چلے گئے۔ آپ نے ہانی بن عروہ مزاجی ایک اے سردار سی کوفہ دا، آل بیت نہ محبت کرن والا، بڑی اچھی فطرت والا آدمی ہے، آپ اس دے گھر چلے گئے۔ پہلے آپ مختار ابن عبید دے گھر ٹھہرے سن، پھر جدو حالات بدلے دیکھیا کوفہ دی فضا بدل رہی ہے، لیکن ایک عبید اللہ دی دھمکی دے نال راتوں رات مزاج بدل لائے، اور گلاں انہاں صحابہ دے بارے چ کر دین جنہ اپنیاں جاناں تلی تے رکھ کے مصطفیٰ تے قربان کیتیاں نے، سونے نبی دا سنگ نہیں چھوڑیا، اپنیاں جاناں قربان کیتیاں۔ حضرت مسلم ابن عقیل ام ہانی دے گھر نے، ام ہانی ایک بڑا معزز سردار ہے، اس نے جدو ویکھیا کہ حضرت مسلم آپ دے گھر آ گئے کہ اس نے وہ لوگ سچے سن، اس نے کہا تاریخ سے جملے مل دیں، اس نے کہا مسلم ابن عقیل اگر تو میرے گھر نہ آندا تو میں زیادہ خوشی ہوں دی، لیکن اگر تو آ ہی گیا ہوں تو میرا مہمان ہے، میں تن پناہ دیواں گا۔ اس نے حضرت مسلم ابن عقیل نو پناہ دیتی، لیکن ابن زیاد اپنے جاسوس چھوڑ کے پتہ کروا رہا کہ مسلم نے کتھے پناہ لئی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے بالآخر ٹریس کروا لیا۔ لیکن اس دوران ایک واقعہ آیا، ایک شرائق ابن آور آدمی سی جیڑا کہ ابن زیاد دے نال بصرہ تو آیا، لیکن محب اہل بیت او حضرت ہانی دا او بھی مہمان سی، او بیمار ہو گیا۔ ابن زیاد نے پیغام بھیجیا میں شامیوں نو ملن واسطے آنا چاہنا، اسے گھر شرائق بھی موجود ہے، اسے گھر حضرت مسلم بھی موجود نے، گھر جناب ام ہانی بن عروہ دا ہے۔ آپ سردار ٹائپ آدمی نے، بڑے اچھے انسان نے، لیکن شریک ابن شرائق یا شریک ابن آور یہ چونکہ محب اہل بیتا، جدو ابن زیاد دا پیغام آیا کہ میں بیمار پرسی واسطے آ رہے ہیں، آپ نے حضرت مسلم نو کہا آج بڑا بہترین موقع ہے فتنے ایتھے ختم کرن دا، یہ شدید انتہائی غلط آدمی ہے، پلید ترین بندہ ہے، میری بیمار پرسی کرن آوے گا، میں انہوں گلہ لا لائیں گا۔ اے مسلم ابن عقیل تسی موقع پا کے انہوں قتل کر دینا، اگر ابن زیاد قتل ہو گیا سمجھو کوفہ آل بیت واسطے فتح ہو گیا۔ دوستو شام نو او آیا، آ کے بیٹھا، شرائق نے گلہ لگایا، اور شرائق نے 2-3 دفعہ کہا سکونی مینوں پانی پلاؤ، مینوں پانی پلاؤ، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اشارہ سی کہ اس ظالم دی جان ختم کر دیو، لیکن حضرت مسلم باہر نہیں نکلے۔ اس دا جیڑا نال ساتھی حفاظتی سی، گارڈ سی، وہ سمجھ گیا، اس نے ابن زیاد کو اشارہ کیتا، ابن زیاد اٹھ کے چلا گیا، کہنے لگا میں صبح آواں گا۔ بعد وچ پتہ چلیا میرے قتل دی سازش آئی، لیکن میرے دوستو حضرت مسلم ابن عقیل جدوں باہر آئے شرائق نے کہا اس تو بڑا اہم موقع کیڑا سی، لیکن سنو اہل بیت نبوت دا انداز حیات، انہاں دا طریقہ، میں عرض کر رہے ہیں انہاں سارے شہداء دا مقام اس تو آلہ ہے کہ انہاں دا سب تو بڑا مدعا اللہ تے اللہ دے رسول دی شریعت مطہرہ ہے۔ بولو کیے اے اصل گلاں حقائق
لوگ نہیں دستے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا اے شریک گل ٹھیک ہے، میں چاہتا تے ایک وار نال ابن زیاد دا سر قلم کر دیندا، لیکن سن دو وجہ تو میں قتل نہیں کیتا۔ ایک میرا میزبان ہانی اجازت نہیں سی دے رہا کہ میں قتل کراں، میں ادا مہمان ہاں، میں میزبان دے حقوق پامال کرنا اچھے نہیں سمجھے۔ اور دوجی گل فرمایا رسول اللہ دا ارشاد ہے کسے نو دھوکے نال قتل نہ کرو۔ اے شریک میری جان خطرے چ ہووے تے ہووے، لیکن میں رسول اللہ دے فرمان دی مخالفت نہیں کر سکدا۔ یہ ہے حضرت مسلم ابن عقیل دا انداز حیات۔ لیکن دوستو جدو ابن زیاد نو یہ گل پتہ چلی، اس نے ہانی نو بلا بھیجیا۔ ہانی اگرچہ سردار نے چند بندیاں نو نال لے کے گئے، لیکن حکومتوں دے کولے اس نے کہا اے ہانی ہن تیرے بچن دی کو صورت ہے، مسلم ابن عقیل میرے حوالے کر دے۔ اس نے مختصر گل کیتی اے ابن زیاد میں مسلم نو بلایا نہیں، مسلم خود میرے گھر چل کے آ گئے نے، لیکن او رسول اللہ دے خاندان دا آدمی ہے۔ اگر عام مہمان بھی میرے گھر ہوندا، اگر او میرے پاؤں تلے بھی ہوندا، میں کدی پاؤں نہ چیندا بھاواں مر جاندا۔ او تے آل رسول دا فرد ہے، ہن مسلم ابن عقیل تیرے حوالے نہیں ہو سکدا جب تک میرے گھر وچ موجود ہے۔ ہاں اگر خود نکل جان انہاں دی مرضی۔ بہرحال اس ظالم نے حضرت حانین زخمی کر دیتا، بڑا انتہائی شدید زخمی کر دیتا۔ باہر ایک خبر پھیل گئی کہ ابن زیاد نے حضرت حانین شہید کرا دیتا۔ جب یہ خبر باہر گئی آپ دے قبیلے دے لوگ بھی آ گئے۔ حضرت مسلم آپ بہادری دے نال باہر نکلے، آپ نے لوگوں للکاریا اے لوگو آؤ۔ تھوڑی جائے وقت دے اندر ہزاران لوگ بیت الامارت یعنی گورنر ہاؤس اندر او دے ارد گرد جمع ہو گئے، گھیرا دے لیا۔ ہن ابن زیاد پریشان ہو گیا، پھر حضرت مسلم نال اتنے لوگ آ گئے نے، لیکن وہ شاطر سی جڑے اندر سرداران کوفہ موجود سن۔ اس نے کہا 20 آدمی تقریباً کوفہ دے سردار اندر سن۔ اس نے کہا اگر تسی اپنے قبیلہ دے لوگاں واپس نہ بھیجیا تو یاد رکھو میں تواڈے سر قلم کر دیواں گا، اتے چڑھ جاؤ انہاں نو واپس کر دیو۔ ہر قبیلے دا سردار اپنے اپنے لوگاں نو حضرت مسلم دے نالوں جدا کردا رہیا۔ یہ کہندے رہے ہانی زندہ ہے، کوئی فتنے دی گل نہیں، اس طرح فساد نہ کرو۔ باہر لوگ تتر بتر ہو گئے، لیکن میرے دوستو یہ دن دا وقت سی، شام ہون تک سارے محبین پھر تتر بتر ہو گئے۔ عشاء دی نماز تو بعد اکلے حضرت مسلم ابن عقیل ایک کوفہ دی گلی کھڑے سوچ رہے نے۔ آپ نے سوچیا ہن میں کی کراں۔ ایک عورت نے حضرت مسلم نو ویکھ لیا، اس نے کہا او آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا مائی میں نو پانی پلا۔ اس عورت دا نام سی توہ نامی عورت، اس نے آپ نو پانی پلایا۔ پانی پی کے آپ بہ گئے۔ اس نے آکھیا کون ہے میرے دروازے آگے کیوں بیٹھا؟ چلا جا، تو پانی منگیا میں دے دیتا، چلا جا، حالات ناساز نے شہر دے لہذا تو چلا جا۔ آپ نے فرمایا اے عورت میں مسافر آدمی ہاں، میں غریب الدیار آدمی ہاں، تو ایک نیکی کر، اگر میں تن بدلہ دے سکیا میں نیکی دا بدلہ دے مانگا، اگر نہ دے سکیا تے پھر میں وعدہ کرداں اس نیکی دا بدلہ تنو اللہ دے رسول کو لو دلا مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت اس نے کان چائے یعنی موتاتوں کے پوچھیا کی گل کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہاں۔ اچھا تسی مسلم ابن عقیل ہو؟ انہوں نے کہا جو میرے نال کوفہ والیاں نے کیتا شاید تو سن چکی ہو میں، میرے انہوں نے خود سانو بلایا، وفاد عہد باندھے نے، خط انہوں نے مینو بھیجے نے، لیکن میرا ساتھ چھوڑ گئے نے۔ میری اتنی تیرے سامنے درخواست ہے مینو رات گزارن دے، صبح میں چلا جاواں گا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ۔ وہ آپ نو اندر لے گئی، لیکن اتفاق ایسا وہی عورت جڑی آپ نو اندر لے گئی او دا بیٹا تھوڑی دیر بعد آیا، اس بیٹے دا انتظار کر رہی سی، لیکن اس نے جدوں ویکھیا میری ماں اس کمرے اندر بار بار آندی جاندی ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے اندر؟ اس نے کہا رازداری دی گل ہے کسے نو نہ دسی، اے مسلم ابن عقیل ہے۔
اج ساڈا مہمان بنیا ہے صبح چلا جائے گا، لیکن او لڑکا بد فطرت سی، او دی فطرت دے اندر دنیا دا انعام، عبید اللہ بن زیاد دے اعلان او گل آ گئی۔ صبح سویرے جا کے عبید اللہ بن زیاد نو دسیا کہ مسلم تے ساڑے گھر وچ موجود ہے، اور نشاندہی کر کے جدوں عبید اللہ بن زیاد نو پتہ چلیا، اس نے محمد ابن اشعث نامی آدمی انہوں بلایا، وہ بڑا شاطر آدمی سی، وہ دی انتظامیہ دا آدمی، کہیا 60-70 آدمی نال لے لے، بعد روایت جو 80 آدمی آئے، کہنے لگا جا فلاں گھر اندر مسلم موجود ہے، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ جدو گئے حضرت مسلم گھر دے اندر موجود سن، انہوں نے گھیرا دے رہا، گرفتار کرنا چاہتے نے۔ جدو آپ نو پتہ لگا آپ چونکہ رسول اللہ دے خاندان دے فرد آئے، ہاشمی انسان آئے، عورت نو پریشان نہیں کرنا چاہیا، آپ باہر نکلے، فرمایا میں انہاں دا مقابلہ کرانگا۔ آپ نے انتہائی بہادری دے نال نکل کے انہاں دا مقابلہ کیتا، لیکن 70-80 آدمی دا کس قدر مقابلہ کر سکتے سن، لیکن اس انداز اندر آپ نے اپنی قوت بازو دا مظاہرہ کیتا کہ تھوڑی جی دیر تو بعد انہاں سارے انہوں تتر بتر کر دیتا، کئی آدمی انہاں چو مر گئے۔ حضرت مسلم دی شجاعت، آپ دی بہادری او دے سامنے وہ سارے بھاگ گئے، لیکن اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نامی بکر بن حمران احمری ظالم نے حضرت مسلم دے آپ دے چہرے تے تلوار ماری، آپ دے لب مبارک کٹ گئے، آپ دے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن اس دے باوجود 70-80 آدمی آپ نو گرفتار نہیں کر سکدا۔ اور ایک شاعر بڑا عجیب نقشہ پیش کردہ، کہندہ ہے کہ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل دا انداز کی تھی، سرے میدان عجب جوش جہاں دے مرد میدان تھا، سرے میدان عجب جوش جہاں دے مرد میدان تھا، جلال ہاشمی زور ید اللہ نمایاں تھا۔ اکلی ذات نے 60-70 آدمی بھگا دیتا، کیوں نہ ہوئے؟ ایک اور شاعر کہندہ ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ دے لب مبارک بھی کٹ گیا ہے، دندان بھی شہید نے، لیکن آپ دے قریب نہیں آ سکتے۔ اس محمد ابن اشعث جیڑا انہاں دا کمانڈر ہے، اس ظالم نے پینترہ بدلیا، قریب ہو کے کہنے لگا اے مسلم اسی جنگ واسطے نہیں سائے، جنگ تو چھیڑیے۔ آپ نے فرمایا اتنے آدمی لے کے آیا، میں نو گرفتار کرنا آیا، اور جنگ کے شہدن آئے۔ کہنے لگا اے مسلم ابن عقیل میں تینوں وعدہ دینا، میں تیرے خون دی امان دینا، میں تینوں پناہ دینا، عربہ اندر جدو امان دے دیتی جاویا او بندہ مر جاندہ سی، پر جنوں امان دیندہ سی او دی حفاظت کردہ سی۔ آپ نے فرمایا اے محمد ابن اشعث میں تیری گلتے اعتماد نہیں، ذرا غور کرو نا کیڈا پیارا محمد ابن اشعث حضرت مسلم ابن عقیل نو کہنے لگا وعدہ توڑا میرا رہا، توڑی جان نو امان ہے، کوئی توانو کچھ نہیں کہے گا، تسی میرے نال چلو، عبید اللہ بن زیاد دے نال گل بات کرو، جدو گل بات ہوئے گی گل کلیر ہو جاوے گی اور مصالحت ہوئے جی، ایک خون خرابہ نہیں ہوئے گا۔ حضرت مسلم نے فرمایا چلو اگر تمہیں کہنا کہ میں تیری گل دیتے یقین کر لینا، آپ کو دنات تیار ہوئے، جیوں ہی آپ تیار ہوئے انہاں ظالمہ نے پہلا ظلم ایک کیتا، آپ دے ہاتھ وچوں تلوار لے لئی، جدو تلوار لئیے حضرت مسلم ابن عقیل نو حقیقت پتہ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تم پہلی خلاف ورزی کر رہے ہیں امان دی کہ میں نو تم غیر مسلح کر رہے ہیں، اکلا میں آدمی ہاں، میرے ہاتھ دی تلوار لے رہے ہیں۔ اس آپ نے فرمایا تلوار میری واپس دے دے، اس نے کہا میں نہیں دینا۔ حضرت مسلم نے جدوں میں کیا میں بے دست و پاؤ گیا، دشمن دے ہاتھ وچ آ گیا، آپ پھٹ پھٹ کے رون لگ پئے۔ ایک آدمی قریب کھڑا ہے، او دا نام ہے عمر ابن عبید اللہ، او تانا دے کے کہنے لگا
جیڑے خلافت دے دعوے دار ہون او روئے کدی نہیں، جیڑے ہاشمی خاندان دے لوگ ہون او روئے کدی نہیں۔ اے مسلم رون دا کی مطلب ہے؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے حضرت مسلم دا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا نادان تو میرے رون دا غلط اندازہ لگا رہے ہیں، میں ذات واسطے نہیں رو رہا، میں تے حسین دی آل واسطے رو رہے ہیں۔ میں امام حسین دا نمائندہ بن کے آیا، میں نے حالات لکھے نے، اے جنہ حالات اندر تسی میں نو لے جا رہے ہو، میں تے ہن اپنی جان نالو حضرت امام حسین دا بالا خیال ہے، اور میں تے انہاں دی وجہ تو اس حال اندر گویا حضرت مسلم دا امام حسین دے نال وفا دا اے رشتہ ہے کہ جدو آپ تے مشکل گھڑی آئی ہے تے ذات نالو پہلے حسین کریم دا خیال آیا ہے۔ یہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گویا ایک شاعر نے اس دا نقشہ کھینچا، اس نے کہا مسلم نے میں روتا نہیں رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، مجھے آتا ہے رونا اس کی آمد خیز منظر پر، مجھے آتا ہے رونا اس کی آمد خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ آپ نے فرمایا میں اس گلتے رو رہے ہیں کہ میری وجہ تو امام حسین تکلیف وچ پہن گے اور آپ دی آل نو تکلیف ہوئے گی۔ میرے دوستو میں کہنا میرے رحمت للعالمین آقا نے فرمایا جیڑا میرے حسین نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا۔ اس لحاظ نال حضرت امام حسین دی شہادت دا درجہ اعلیٰ ہے کہ آپ دی شہادت اکلی جان دی نہیں ہوئی بلکہ پورے خاندان دی ہوئی ہے، اور ادھے صدقے اللہ نے آپ دی شہادت دا مقام بلند تر کر دیتا ہے۔ آپ دے ذریعے آپ دی وجہ تو حضرت مسلم بن عقیل جیسے انسان نو ظلم دا نشانہ بنایا گیا، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نو جدوں گورنر ہاؤس لے گئے، ابن زیاد کو لے گئے، تے روایات اندر آندہ اس رسول اللہ دے خاندان غریب الوطن انسان نے، میں کتاب اندر پڑھ رہا حضرت مسلم ابن عقیل دے دو لقب نے، ایک سفیر حسین اور ایک غریب کوفہ۔ ایسا انسان جیڑا اب کوفہ اندر گیا غریب الدیار ہے، آج انہاں دا کوئی دوست نہیں کوئی ساتھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اصولان دی شریعت دی پابندی اتے قائم رہے۔ آپ جدوں آپ دار الکوفہ دے اندر لے آیا گیا تے ابن زیاد دا سامنا ہویا تے محمد ابن اشعث نے کہا اے ابن زیاد اے خاندان نبوت دا انسان ہے، اگر عام بندے نال بھی وعدہ کیتا جائے وہ بھی پورا کیتا جاندا ہے، اے تے رسول اللہ دے خاندان دا بندہ ہے، میں وعدہ کر کے آیا مینوں امان دے کے آیا، لہذا دی جان نو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد جیڑا شیطان فطرت انسان ہے او بولیا محمد ابن اشعث تو تے ایک سپاہی دی حیثیت رکھدا، تو میرے نوکر دی حیثیت رکھدا، تینوں کس نے اجازت دیتی ہے کہ تو انہوں پناہ دے میں؟ اے میرا دشمن ہے، اے یزید دا دشمن ہے، اے ساڑی خلافت دا دشمن ہے، اس نال جو میری مرضی ہوئے گی کرانگا۔ لیکن حضرت مسلم ابن عقیل یہ خاندان کس قدر حق گو، کس قدر اللہ دے فیصلے تے راضی ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب ابن زیاد دے سامنے گئے اس نے آپ نے فرمایا نعوذ باللہ بڑے گندے لفظ بولے، کہنے لگا او جھوٹے باپ دے بیٹے۔ آپ نے منہ تے کہا اسی جھوٹیاں دی اولاد نہیں، ساڑی صداقت تے دنیا ایمان لے آندی ہے، ساڑے خاندان دی صداقت ساڑے خاندان دی عزت انہوں تے ہر کوئی جاندہ ہے، جھوٹا تو ہے جس نے رسول اللہ دے خاندان دے نال اے ارادے کر لینے۔ بہرحال ابن زیاد دے نال آپ دی مختصر گل بات ہوئی، جیوں گل کر دینے آپ توتی بتوتی انہوں ہر گل دا جواب دین دینے۔ آخر بالآخر وہ کہنے لگا کہ میں تو انہوں قتل کرانگا۔ آپ نے فرمایا تیرے تو یہی ارادہ ہے، تیرے جے لوگ اور کی کر سکتے ہیں، لیکن سن
ہر آدمی نو موقع دینا چاہیے وصیت کرن دا، مینوں موقع دے میں وصیت کرنا چاہندا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے موقع ہے وصیت کرو۔ عمر ابن سعد تے نظر پئی، انہوں بولا کے کہیا تیرے نال ساڈی رشتہ داری بھی ہے، خاندان دی دورو پاری تعلق داری بھی ہے، میں دو نصیحتاں تین کرنا چاہنا، ذرا الگ آ۔ ابن زیاد دے کولو ڈریا، اس نے کہا سن لے گل، وصیت سنن سے کوئی حرج نہیں، آپ نے الگ ہو کے جڑیاں دو نصیحتاں کیتیاں انہاں تے بھی غور کرو۔ آل بیت نبوت دا شریعت مستحکم رہنا اور کس قدر انہاں دا انداز حیات ہے۔ آپ نے عمر بن سعد نو فرمایا اس تھے رہائش دے دوران میں فلاں بندے کولو 40 درہم تقریباً قرضہ اٹھایا ہے، ہن مینوں موت دی کوئی امید نہیں اور میرا کوئی بھائی وارث بھی میرے کول موجود نہیں، میں تینوں وصیت کرداں اگر اے مینوں قتل کر دے وے تے توں پھر میرا او قرض ادا کر دیویں۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، اج اساں لوگ قرض لیندے ہاں، ارادہ ہوندا واپس نہیں کرنا، اج اساں لوگ اپنے عجیب، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نے یہ فرمایا، اس تو بعد دوجی گل فرمائی کہ توں ساڈا رشتہ دار بھی آیا، جو حالات نے توں دیکھ رہے ہیں، میں امام حسین نو خط لکھ چکا، آپ مکہ چو روانہ ہو چکے ہو سن، میں بڑا پریشان ہاں، میں اپنی جان دا خیال نہیں، میں نے جان حسین دا خیال ہے، آپ دی آل پاک دی مشکلات دا خیال ہے، خدا را میرا پیغام حسین ابن علی تک پہنچا دے کہ آپ مکہ تو نہ آمن۔ یہ دوئے گلاں عمر ابن سعد نے ابن زیاد نو دسیاں، وہ کہنے لگا قرض والی گل تیری مرضی ہے ادا کرنا کر، لیکن حسین ابن علی والی گل اگر حسین اتھے نہیں آوے گا اسی بھی تعارض نہیں کرانگے، اور اگر وہ آئے گا ساڑی حکومت واسطے خطرہ بنے گا، اسی بھی مقابلہ کرانگے۔ بہرحال اس تو بعد ایک دو گلاں حضرت مسلم دنال اس کی تیاں، جذباتی ہو کے کہنے لگا میں تینے اس انداز اندر قتل کرواواں گا تو عبرت بن جاویں گا، لیکن حضرت مسلم نے فرمایا تو جو چاہیں کریں لیکن میں اپنے موقف تو نہیں بدل سکتا، میرا موقف ہے تسی ظلم کیتا ہے تو آڈی خلافت صحیح نہیں، اور اسی اس تو آیاں اسی لوگانو ظلم تو بچانا چاہتے ہیں، لوگانو اللہ دی کتاب اور رسول اللہ دی سنت وال بلانا چاہتے ہیں۔ اس طرح دیا گلاں آپ نے کیتیاں، گویا اس تو یہ بھی پتہ چلیا جڑے بعض لوگ یہ کہندے نے آل بیت دا مدعا صرف خلافتہ نہیں، آل بیت دی ساری ترکافش دا مدعا سی، اسی رویے نہ رویے ہر جگہ رسول اللہ دی شریعت بلانتار ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے آن دا مدعا میں تنوں واضح کر دیتا۔ بہرحال او ابن زیاد انتہائی شاطر انسان سی، اس نے حکم دے دیتا کہ آپ نو اتے لے جا کے قتل کر دیتا جائے، اور کوتوال نو آرڈر دیتا کہ پہلے انہاں دا سر قلم کر اور پھر انہاں دا سر اور دھاڑ اس طرح زمین تے گرا کہ ادھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جامن۔ آپ نو اتے لے جایا گیا، آپ نے جدوں ویکھیا کہ میرے اے مرحلے آ گئے، آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا، آپ نے اللہ کریم دا ذکر پاک کرنا شروع کر دیتا، اور ظالم نے اسی ظلم نے قتل کروا کے آپ دا لاشا زمین تے گروا دیتا گیا۔ برادران اسلام، حضرت مسلم ابن عقیل دی اے وفا امام حسین نو آخر تک یاد رہی۔ جدوں آپ نو اس گل دا پتہ چلیا امام علی مقام مشکبار ہو گئے، آپ نے اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس داستان دے اندر ادھی اہمیت ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس گل دا ایک اظہار ہے کہ امام حسین نے جیڑا حق دا موقف اپنایا اس واسطے آپ اور آپ دے ساتھیاں جس مشکل چو بھی گزرنا پیا پھر پرواہ نہیں کیتی، اور اپنے مشن نو اپنے حق دے اس موقف تے قائم رہنے اور اس دیتے چل دے رہنے۔ دعا ہے اللہ کریم سانوں بھی اہل بیت نبوت دیاں انہاں تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 2 دن بعد منڈی صدیق دے اندر ہے، وہ بھی اس تو اگے انشاءاللہ واقعاتی طور تے گفتگو جاری رہے گی، اور نال نال جو ساڑھے عقائد اور جو نظریات نے، لیکن ایک گل میں تمہارے سامنے بس اپنی تقریر کلوز کر دیں کہاں گا کہ شہادت اللہ دی نعمت ہے جیڑی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم ابن عقیل نو بھی عطا فرمائیے، اور شہادت دی موت سعادت دی موت ہے، اور یاد رکھو شہداء اللہ دی بارگاہ چو انعام پاندے نے، بولو کی پاندے نے؟
مل کے بولا کی پاندے نے؟ اور ایک کامیاب زندگی ہے جیڑا کامیاب ہوئے او دی زندگی تے ہائے ہائے نہیں کرنی چاہی دی، انہاں دے بارے ایسے جملے نہیں کہنے چاہی دے جیڑے کہ حسرت و مایوسی دے ہون، بلکہ انہاں دی عزت نو سلام کرنا چاہی دا ہے۔ اہل سنت والجماعت دا یہی موقف ہے کہ اللہ نے انہاں نو شہادت، سعادت اور عزت والی موت عطا فرمائیے، او دا بیان بھی رکھنا چاہی دا۔ اور دوسرا گل ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے راستے وچ قتل ہونے والے لوگ موئے نہیں بلکہ مل کے بولا کی نے، اور چونکہ شہداء زندہ نے لہٰذا اسی زندہ دا ماتم نہیں کر دے، انہاں ہائے ہائے نہیں کر دے، بلکہ یا انہاں سلام بھیج دیاں، یا انہاں ایصال ثواب کر دیاں، یا انہاں دی یاد نو قرآن و سنت دے مطابق این منان دیاں۔ اسی طرح ہی کیتا کرو۔ رمضان محرم الحرام دا مہینہ آندا، اگر شہادت سننی بھی ہوئے اپنے علماء اہل سنت دی سنو اور اپنے عقیدے اور نظریات دا دفاع رکھو۔ انشاءاللہ ساڑھے 2-3 پروگرام نے انہیں سٹیپ بائی سٹیپ شہادت امام حسین دے سارے پہلوؤں تے تفصیلی گفتگو ہوئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل کوٹلہ دا جذبہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ عرش صاحب دس رہے ہیں ساڑی ماما بہنہ بہت آئین، یقیناً ماما بہنہ بھی ساڑی زندگی دا حصہ نے، اس واسطے انہوں دا تشریف لے آنا تربیت حاصل کرنے ضروری ہے کہ اسی شہداء دا ذکر پاک قرآن و سنت دی روشنی اندر کر دیاں، اور شہادت دی موت نو صرف دنیا اندر ویلا پان کرن واسطے نہیں بلکہ ایک عزت دی موت سمجھ کے ان بیان کر دیاں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساڑیاں ماما بہنن بھی بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس گرمی دے اندر ایتھے تے اے سی لگوا، شاید ہوتے اے سی بھی نہ ہوئے، میری دعا ہے اللہ پاک ذکر امام دا صدقہ انہاں دی آخرت و واسطے اے سی نالو اعلیٰ جنت دے درجے عطا فرمائے۔ دعا منگو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، یہ جلسہ ذکر امام علی مقام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں تمام شرکاء کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما، حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ مالک کریم تیرے حبیب پاک کا ارشاد پاک ہے، بلکہ امام حسین کا ذکر کرنا اور بیان کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ یا اللہ سنت کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک کریم امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا صدقہ، یا رب العالمین ہمیں بھی خاتمہ بالایمان عطا فرما، ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما، اپنی بارگاہ میں کل اعلیٰ درجات عطا فرما۔ یا رب العالمین محرم الحرام ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایسی محفل میں جاننے کی توفیق عطا فرما جہاں عقائد اہل سنت کے مطابق ذکر امام علی مقام ہو۔ یا رب العالمین ہمیں امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کی انتظامیہ اور جتنے لوگوں نے اس جلسے کا انتظام کیا ہر سال کرتے ہیں ماشاءاللہ، دعا فرمائیں اللہ ان سب کی عمر میں، صحت میں، عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے دوستوں نے کسی بھی انداز میں محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، دلچسپی لی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے دین، ایمان، جان، مال، عزت آبرو کی خیر فرمائے، ان کے مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ کرونا کی وجہ سے جو ہماری مالی حالت میں تنگ دستی ہے، مالک ذکر امام علی مقام کا صدقہ ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا اور ہماری ضروریات اپنی بارگاہ خاص سے پوری فرما۔ یا اللہ ہماری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما۔ اس محفل میں جتنے لوگ آئے، جو بھی نیک دعا، جو بھی نیک تمنا ہماری مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے لے کر آئے، یا اللہ شہادت امام علی مقام کا صدقہ، شہادت سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ، مالک سب کی نیک دعائیں قبول فرما، سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد بخشی ان کی اولادوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے
ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مالک، ہمارے کاروبار میں، ہماری ملازمتوں میں، ہماری زمینداری میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین، دو جہاں کی خیر ہمیں عطا فرما یا رب العالمین، زندگی اسلام پر، موت ایمان پر نصیب فرما، عشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نصیب فرما مالک۔ آج جس طرح ان لوگوں نے تیرے گھر کو آباد کر دیا مالک، تو ان کے لیے جنت میں گھر آباد فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما یا اللہ، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کی خیر فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تبرک مسجد میں ہی ملے گا، اس لیے